دوستو، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے شناختی کارڈ یعنی آئی ڈی کارڈ کے بجائے DNA یہ کام کرے؟ اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یعنی آل ورلڈ میں کون کون سے ممالک ہیں جس کے پاس اپنے شہریوں کا فنگر پرنٹ آئی ڈی کارڈ کے بجائے DNA آئی ڈی کارڈ ریکارڈ کی صورت میں محفوظ ہے؟ تو آج میں اس بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ میں ہوں شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل تھنگس چینل۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو سے باخبر رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویور، باقی ممالک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں بات کروں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ممکن ہے کہ حکومت پاکستان شناختی کارڈ بنواتے ہوئے ہر شخص کے DNA کی معلومات بھی محفوظ کرے، تاکہ جیسے ہی کوئی وکٹم سے مجرم کا کوئی بایولوجیکل ثبوت ملے تو DNA ٹیسٹ کر کے فوراً معلوم کر لے کہ فلاں بندہ مجرم ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر لوں کہ اس وقت اپنے شہریوں کا جتنا زیادہ اور اچھی کوالٹی کا ڈیٹا پاکستان میں نادرا کے پاس ہے، اتنا بہت کم ممالک کے پاس ہے۔ نہ صرف تصویر، انگلیوں کے نشان یعنی فنگر پرنٹ اور دیگر تفصیلات ہے، بلکہ خاندان کا لنک بھی ڈیٹا بیس میں موجود ہے۔ اس سسٹم سے کسی قدر فائدہ ہوا ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ ویور، DNA کے ڈیٹا کا ایک مسئلہ اس کا سائز ہے اور دوسرا اس کو لے کر ریکارڈ کرنے تک کا وقت۔ شناختی کارڈ بنواتے وقت تصویر یا انگلی کے نشان کے لیے ایک ڈیوائس چاہیے جو اسی وقت یہ ڈیٹا ریکارڈ کر لیتی ہے، جبکہ DNA کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد اس کو سٹور کرنے اور اس پر سرچ کرنے کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ فنگر پرنٹ آئی ڈی کارڈ میں تو صرف خاندان کا لنک، تصویر اور انگلیوں کے نشان ایک فائل کی صورت میں محفوظ کیا جاتا ہے، جبکہ DNA کے ساتھ ایسا ممکن نہیں۔ ویور، اس وقت پوری دنیا میں صرف کویت ایسا ملک ہے جس نے اپنی شہریوں کا یہ ڈیٹا داعش کے حملے کے ہونے کے بعد اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کی ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے۔ کویت کی آبادی کم ہے تو ٹیکنالوجی کا چیلنج ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان دنیا میں آبادی کے اعتبار سے بڑے ممالک میں ہے۔ صرف اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس قسم کا سسٹم بنایا گیا تو وہ دنیا میں پہلا ہوگا۔ اس میں ایک اور مسئلہ سرچ کا یہ ہے کہ جرائم کے ارتکاب کا پتہ لگانے کے لیے کوڈ ہٹ کرنا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے اس وقت کی صورتحال دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر پاسپورٹ بنواتے وقت انگلیوں کے نشان یا چہرے کی شناخت ہو رہی ہے تو اس میں سسٹم نے آپ کو آپ کے پچھلے ریکارڈ سے میچ کرنا ہے۔ یہ میچنگ 1 to 1 ہے، جبکہ DNA کے لیے ایک ریکارڈ کو ساری ڈیٹا بیس میں سے میچ کرنا ہے۔ کویت جتنی آبادی والے ملک پر تو شاید یہ چل جائے، لیکن پاکستان کی آبادی جتنے ممالک کے لیے یہ بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی DNA ڈیٹا بیس 1 کروڑ ریکارڈ سے کم کی ہے۔ اگرچہ DNA اکٹھے کرنے میں سول رائٹ کے حوالے سے اعتراضات رہے ہیں، لیکن مجرموں کی DNA ڈیٹا بیس بنانے کے اثرات مثبت ہے۔ اس کو شناختی کارڈ کے ساتھ منسلک کرنا شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن پولیس ریکارڈ میں شامل کرنے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ویور، یہ ذہن میں رکھیں کہ پولیس ریکارڈ کے ساتھ DNA ریکارڈ کرنے والا پروجیکٹ نہیں سستا ہوگا اور نہ ہی کرنے میں آسان۔ یہ تو اب کی بات ہے، شاید ایسا کوئی اعلیٰ ایجاد ہو جائے
जो DNA टेस्टिंग भी इतना आसान हो जाए जितना आजकल फिंगरप्रिंट ID कार्ड बनवाते हुए आसान है। व्यूअर, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और आपका क्या राय है कि हुकूमत को ऐसा करना चाहिए या नहीं, कमेंट्स में दीजिए। लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।